الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ پروگرام بچوں کو کیسے سمجھائیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام کا تیسرا سلسلہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے، اور وہ ہے ماں۔ ناظرین کرام، عمدہ سے عمدہ بیج بھی اسی وقت اپنے جوہر دکھا سکتا ہے جب اس کے لیے عمدہ اور زرخیز زمین کا انتخاب کیا جائے۔ ماں بچے کے لیے زمین کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا بیوی کے انتخاب کے سلسلے میں مرد کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ماں کی اچھی یا بری عادات اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ متعدد حدیث میں مرد کو نیک اور صالحہ عورت کے انتخاب کی تاکید کی گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے: اس کا مال، حسب نسب، حسن و جمال اور دین۔ یہ 4 چیزیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 چیزوں میں سے کس چیز کا انتخاب کرو۔ ارشاد فرمایا تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو، اور نہ ہی ان کے مال کی وجہ سے نکاح کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حسن اور مال انہیں سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا کر دے۔ پھر آگے اپنے ارشاد فرمایا کہ بلکہ ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے نکاح کرو، کیونکہ آگے بڑی ایک زبردست بات نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ چپٹی ناک اور سیاہ رنگ والی کنیز اگر دیندار ہو تو یہ بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر خوبصورت نہ ہو، بدصورت ہی صحیح، لیکن اگر وہ دیندار ہے تو یہ حسین اور جمیل بد اخلاق عورت سے بہتر ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھائے گا، اور جس نے عورت کے مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کر دے گا، اور جس نے عورت کے حسب نسب یعنی خاندان بڑا ہونے کی بنا پہ نکاح کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمینگی کے اندر اضافہ فرما دے گا، اور جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے یا صلہ رحمی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد کے لیے عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے یہ حدیث سنی کہ ماں کا کردار بچے کی تربیت میں کتنا اہم ہے۔ ماں اگر دیندار ہو، ماں اگر اچھے اخلاق والی ہو، ماں اگر اچھے کردار والی ہو، ماں اگر نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، جھوٹ سے بچنے والی ہو، غیبتوں سے بچنے والی ہو، تہمتوں سے بچنے والی ہو، اور طرح طرح کے جو عیوب ہیں، طرح طرح کے جو برے افعال ہیں، اگر ان سے بچنے والی ہو تو یہ ماں کی جو اچھی عادات ہیں
یہ اس کے بچے کے اندر منتقل ہوں گے۔ تو ماں کی جو اچھی عادات ہیں یہ بچے میں کیسے منتقل ہوں گے؟ کیا آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جو عظیم ہستی ہیں کہ جو اولیاء کے سردار ہیں، ان کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کردار سے واقف نہیں کہ ان کا کیسا کردار تھا اور وہ کردار اولاد میں کیسے منتقل ہوا؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ماں اگر نیک اور صالحہ ہو تو پھر اولاد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہوتی ہے۔ ماں اگر صالحہ ہو تو پھر اولاد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جیسی ہوتی ہے۔ ماں اگر نیک اور صالحہ ہو تو پھر اولاد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہوتی ہے۔ ماں اگر نیک اور صالحہ ہو تو پھر اولاد پیر میر علی شاہ صاحب جیسی ہوتی ہے۔ ماں اگر نیک اور صالحہ ہو تو اولاد امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ یقیناً یہ جو اتنی بزرگ ہستیاں کہ جن کے ہم نے نام سنے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں، اگر آپ ان کے والدین، ان کی بالخصوص ان کی ماں کی طرف نظر کریں تو آپ کہیں گے کہ واقعی ان ہستیوں میں ان کے والدین کی جو عمل ہے، جو کردار ہے، اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو اس لیے ماں جو ہے اس کا نیک اور صالحہ ہونا اولاد کی اچھی تربیت میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اب کہیں گے کہ صرف ماں ہی کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دراصل ماں جو ہے وہ آتا ہے نا کہ ماں بچے کی پہلی تربیت کا ہے۔ تو دراصل زیادہ تر جو بچوں کا وقت ہے نا وہ والدہ کے ساتھ گزرتا ہے۔ والد جو ہوتا ہے، باپ جو ہوتا ہے، ظاہر ہے اس نے ملازمت کے معاملات، کاروبار کے معاملات، تو کام کاج کے معاملات، تو والد جو ہوتا ہے چونکہ اس کا زیادہ وقت جو ہے وہ گھر سے باہر گزرتا ہے، لیکن والدہ چونکہ بچوں کے پاس ہی ہوتی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ والدہ جو ہے اس کا کردار بچے کے کردار میں، بچے کی کردار سازی میں بہت اہم رول کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف والدہ ہی نیک اور صالحہ ہو اور والد جو ہے اس کو اپنی اصلاح کی حاجت نہیں ہے، بلکہ والد کا کردار بھی بچے کے کردار سازی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے توفیق دی تو اگلے سلسلے میں والد کے حوالے سے کہ والد کی کیا ذمہ داری ہے، والد کو کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں باتوں کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔